وہ میری پرسکون سی زندگی میں کسی رولر کوسٹر رائڈ کی طرح آ دھمکی تھی جس نے میری ذات کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ میرا وقار ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ میری عزت جو چار لوگوں کی نظروں میں تھی خاک میں مل گئی تھی۔ وہ بہار رت میں کھلنے والے نو عمر گلاب کے جیسی لڑکی مجھے اپنی ذات میں چھپے کانٹوں سے لہو لہان کر گئی۔ میری بربادی کے دنوں کی شروعات وہاں سے ہوئی جب میں اپنی پھپھو کے گھر شہر میں پڑھائی کے لیے رہائش پذیر تھا۔ میں جو گاؤں کا سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، سیدھی مانگ نکال کر ناک کی سیدھ میں چلتا تھا، مگر پڑھائی لکھائی سے بڑا لگاؤ تھا مجھے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے متعلق بچپن سے ہی میری بھلی مانس ماں نے یہ خواب دیکھے تھے کہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ یہ میری ماں کا خواب تھا، کیونکہ گاؤں کی مائیں زیادہ سے زیادہ اونچے خواب اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے ہی دیکھتی ہیں، کیونکہ دوسرے شعبہ جات کے متعلق ان کا علم ذرا ناقص سا ہوتا ہے۔ میری ماں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا کہ میرا ذوالفقار ڈاکٹر بنے گا۔ ابا تو کوئی بھی خواب میرے متعلق دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں موند گئے تھے۔ پھر میں نے کمر کس لی، گلی ڈنڈا اور کنچے کھیلنے سے پرہیز کرنے لگا، سارا وقت کتابوں میں سر دیے رکھتا۔ جب کالج جانے کی عمر ہوئی تو مسئلہ یہ تھا کہ روزانہ 2 گھنٹے بسوں میں خوار نہیں ہو سکتا تھا، بہت تھک جاتا تھا، پڑھائی کے لیے وقت نہیں بچتا تھا۔ اس لیے میری ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شہر میں پھپھو کے پاس رہوں، کیونکہ ان کا گھر کالج سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس طرح سے میرے آنے جانے کا ٹائم بچ سکتا تھا اور میں پڑھائی میں اپنا ٹھیک ٹھاک وقت لگا سکتا تھا۔ مگر میں نے اماں کی بات پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ میں آج تک اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں نہیں رہا تھا۔ میں شروع سے ہی خوددار طبیعت کا مالک تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں کسی پر بوجھ بن کے رہوں۔ مگر اماں نے تو پھپھو کو فون بھی کھڑکا لیا تھا۔ میرے ابا کی ایک ہی بہن تھی جن کی شادی شہر میں ہوئی تھی۔ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ایک کم عمر بچی کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ اماں نے کہا کہ زلفی تو کیوں فکر کرتا ہے، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ تیرے آنے کی خوشی میں تیری پھپھو نہال ہوئی جا رہی ہیں۔ تجھے شاید یاد نہیں ہوگا کیونکہ تو اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ تیری پھپھو نے تجھے اپنی گود میں پالا تھا، بڑی پیار کرنے والی عورت ہے۔ مجھے تو پھپھو سے ملے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو مجھ سے کس قدر پیار کرتی تھیں۔ مگر اماں کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویسے بھی مائیں تو ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، مگر اماں نے مجھے قائل کر ہی لیا تھا۔ ویسے بھی میں تھکن سے چور ہو جاتا تھا، میرے لیے کالج سے واپس آ کر پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پھپھو شہر میں اکیلی رہتی تھیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا ہے، ذوالفقار ادھر آ جائے گا، گھر میں ایک مرد ہوگا تو پھر عورت کو مزید تحفظ رہتا ہے۔ اور امی تو اس بات پر تل گئی کہ مجھے شہر بھیجیں گی۔ میں نے کہا میں شہر چلا گیا تو آپ کو پیچھے سے کون سنبھالے گا؟ کہنے لگی میں کوئی بچی تھوڑی نہ ہوں، ابھی تک تجھے بڑا کیا ہے، سنبھالا ہے، تو پھر اپنا بھی خیال رکھ سکتی ہوں۔ میری ماں نے میرا سارا سامان بیگ میں ڈالا اور مجھے گھر سے چلتا کیا۔ جانے سے پہلے وہ دیسی گھی کی پنیاں بنا کر میرے بیگ میں ڈالنا نہیں بھولی تھی، کیونکہ پھپھو کو وہ بہت پسند تھی۔ امی چاہتی تھی کہ میں پھپھو کے لیے تحفے کے طور پر لے کر جاؤں تاکہ وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھیں۔ سارا راستہ دیسی گھی کی اسمیل میرے بیگ سے نکلتی رہی، مگر اماں کی بات کو بھی تو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے میں پھپھو کے گھر پہنچا۔ پھپھو تو مجھے دیکھ کر واقعی واری صدقے ہونے لگی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں پھپھو کو کافی عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو شہر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں اب گاؤں کا ماحول سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھار عید بڑی عید پر ہی آتی تھیں اور 5 منٹ ہمارے گھر بیٹھ کر چلی جاتی تھیں۔ بہت ہی ینگ اور اسمارٹ سی تھیں، اس عمر میں بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پھپھو کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا، کیونکہ ان سے بہت ہی پازیٹیو قسم کی وائبز آ رہی تھیں، اس لیے میں ایک دم کمفرٹیبل سا ہو گیا۔ پھپھو کا گھر انتہائی چھوٹا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ ہماری تو گاؤں میں ایک بڑی ساری حویلی تھی جس میں اور میری ماں رہتے تھے۔ 2 کمروں کے آگے بڑا سا برآمدہ تھا، مگر یہاں پر تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تنگ تنگ سے کمرے تھے، ان کے ساتھ اٹیچ واش رومز۔
مجھے پھپھو کے گھر کو پہلی نظر دیکھ کر ایک گھٹن کا احساس ہوا تھا، مگر مجبوری تھی۔ بسوں کے سفر اور دھکے کھانے سے تو بہتر تھا کہ میں یہاں گھر میں سکون سے پڑھ سکوں، کیونکہ پھپھو نے مجھے ایک الگ کمرہ دے دیا تھا۔ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، مگر ضرورت کا ہر سامان کمرے کے اندر موجود تھا۔ پھپھو نے جب مجھے کمرے میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی پلایا تو ایک دم سے ڈور بیل بجی۔ پھپھو کہنے لگی یقیناً کشف ہوگی، وہ اپنے اسکول سے واپس آئی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر کو چلی گئی۔ میں کشف کو جانتا تھا، وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو کبھی کبھار گاؤں بھی آ جایا کرتی تھی۔ اس نے 2 چٹیاں بنائی ہوتی تھیں اور ہر چیز کو گھورتی رہتی تھی۔ عجیب سی نکچڑی سی لڑکی تھی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتی تھی، حالانکہ اس کی عمر ایسی چیزوں کو سمجھنے والی نہیں تھی۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا، اسی لیے میں ریلیکس ہو کر ٹھنڈا گلاس پانی کا پینے لگا۔ دروازے کی جھری سے مجھے اس کا پسینے سے تر چہرہ نظر آیا۔ وہ اسکول یونیفارم میں بالکل پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، جلدی جلدی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ کافی زیادہ بڑی ہو گئی تھی اور کتنا بدل گئی تھی۔ گوری چٹی تو وہ پہلے ہی تھی، مگر اب اس کا حسن اور بھی زیادہ مہک رہا تھا۔ میں نے گلاس کا پورا پانی ختم کرنے کے بعد گلاس میز پر رکھ دیا، فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ دن لگ جائیں گے، کیونکہ میں اجنبی ماحول میں بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کیا کرتا تھا اور کسی سے بہت کم ہی گھلتا ملتا تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، یقیناً پھپھو اور کشف کے بولنے کی آوازیں تھیں۔ نہ جانے کس موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ میں نے نہ تو کان لگائے، نہ مجھے جاسوسی کرنے کی عادت تھی۔ اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا، جو کہ سنگل بیڈ تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس لیے مجھے گرمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا اور ایک سکون سا روح میں اترتا محسوس ہوا۔ مگر جو سکون اور اطمینان پیپل کی چھاؤں کے نیچے منجی بسترا لگا کر لیٹنے میں تھا، اس کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ مجھے اچانک سے گاؤں کی ٹھنڈی ہوا یاد آنے لگی، اور میں کب گہری نیند سو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جب اٹھا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ مجھے ایک دم سے افسوس ہوا کہ میں آتے ساتھ ہی سو گیا۔ پھپھو نہ جانے کیا سوچیں گی۔ مجھے محسوس ہوا میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا۔ میں پھپھو کو ڈسٹرب کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر بھوک سے برا حال تھا، اس لیے سوچا کہ کمرے کا دروازہ بجا دیتا ہوں۔ مگر پھر مجھے یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات لگی کہ وہ سو رہی ہوں گی اور میں دروازہ بجانے لگ جاؤں، اس لیے میں خود ہی لاؤنج سے کچن کے اندر چلا گیا، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، مگر ہر چیز سلیقے اور نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ میری بھوک مٹ جائے۔ اچانک ہی میری نظر فریج پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی فریج کھولنا چاہا، اوپر ایک چٹ چپکی پڑی تھی۔ میں نے اسے اتارا تو اس پہ لکھا تھا کہ کھانا فریج میں پڑا ہے، جب اٹھو تو گرم کر لینا۔ یقیناً یہ چٹ پھپھو نے ہی لگائی ہوگی، وہ مجھے نیند سے جگانا نہیں چاہ رہی ہوں گی۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے کھانا نکال کے گرم کیا اور پیٹ بھر کر کھایا، کیونکہ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ یقیناً پھپھو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ کچن میں بھی ایک وال کلاک لگا ہوا تھا جس پر رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں حیران ہوا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ میں شام کے 6 بجے یہاں پہنچا تھا اور اب 10 بج چکے تھے۔ مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، کیونکہ میں چائے پیے بغیر نہیں سو سکتا تھا۔ میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ہر چیز کی تلاشی لوں اور اپنے لیے چائے بناؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرتا، اچانک کچن کے باہر سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ مجھے لگا جیسے پھپھو آ چکی ہیں، مگر جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہ کشف تھی جو لاؤنج سے کچن کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی مجھے بغور دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کوئی ٹائم ہے کچن میں آ کر ڈنر کرنے کا؟ اس نے شاید میرے جھوٹے برتن دیکھ لیے تھے جو میں نے سنک میں رکھے تھے۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ ویلکم،
بس سیدھی سیدھی سی تنبیہ۔ اس کے ناک پر کافی زیادہ بل پڑ چکے تھے، ماتھے پر بھی سلوٹیں تھیں جن کو استری کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم، کیسی ہو کشف؟ تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں نے اخلاقیات اور مروت سے اس کو سلام کیا اور وہ الٹا مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی اتنا پرتکلف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مما نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم گاؤں سے آئے ہو اور ان کے بہت ہی لاڈلے اور پیارے بھتیجے ہو اور تم سے تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وہ اسی کاٹ دار لہجے میں بولی تو میں من ہی من میں مسکرانے لگا، کیونکہ اگر یہ تمیز تھی تو جانے وہ بدتمیزی کرتی ہوئی کیسی لگتی ہوگی۔ کہنے لگی اب یہاں کھڑے کیوں ہو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا چائے؟ ایک دم سے میرے منہ سے نکل گیا، حالانکہ میں کچن سے باہر نکلنے ہی لگا تھا۔ کہنے لگی چائے کی طلب تو مجھے بھی ہو رہی تھی، اس لیے میں کچن میں چائے بنانے آ گئی تھی، کیونکہ میٹرک کے ایگزام چل رہے ہیں اور مجھے رات گئے تک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور بار بار مجھے چائے کا کپ پینا پڑتا ہے تاکہ میں جاگتی رہوں۔ اس نے کیتلی اٹھا کر اس میں چائے کا پانی ڈالا، گیس آن کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چائے اپنے لیے بنا رہی ہے یا میرے لیے، اس لیے میں پیچ و تاب کھاتا کھڑا رہا۔ کہنے لگی کھڑے کیوں ہو، یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ، بس میں چائے ریڈی کرتی ہوں، تم بھی پی لینا۔ اس کا لہجہ ویسا ہی کاٹ دار تھا، مگر پھر بھی وہ میرا خیال رکھ رہی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بھی تو کھڑی ہو۔ میں اب اس سے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اب اسی گھر میں رہنا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ میں نے کہا کہ تمہارے آگے کے کیا پلانز ہیں، میٹرک کے بعد کیا کرو گی؟ کہنے لگی شادی۔ اور میں تو اس کی اس قدر بے باکی پر جیسے سکتے میں آ گیا۔ میں نے تو یہ سوال ایسے ہی پوچھ لیا تھا تاکہ کچھ معلوم ہو سکے کہ اس کے مستقبل کے کیا خواب ہیں، وہ کیا بننا چاہتی ہے، مگر اس نے تو بڑے ہی دھڑلے سے کہہ دیا کہ دلہن بننا چاہتی ہے۔ اب میں بالکل خاموش ہو گیا کہ مزید کوئی بھی سوال کر کے میں خود شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر وہ خود ہی بولنے لگی، کہنے لگی اور چاہے جتنا بھی پڑھ لیا جائے، چاہے پی ایچ ڈی کر لیں، اینڈ پر تو شادی ہی کرنی ہوتی ہے نا، اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ برتنوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی تو پھر اچھا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے سر کیوں کھپایا جائے،